اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیہ کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے، اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت جو ہے یہ انعام سے نکلا ہے۔ اس میں دنیاوی انعام بھی ہوتے ہیں، دنیاوی انعام کے علاوہ اخروی انعام جو ہیں وہ بھی اس سے مراد لیے جائیں گے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انعمت علیہم سے مراد وہ حضرات ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ ویسے تو دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو باطنی نعمتوں کے حامل لوگ ہیں نا، اس سے مراد وہ انعام یافتہ ہیں، کیونکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر ایک نور کا چھینٹا پھینکا، اور جب ان پر نور کا چھینٹا دیا تو جن لوگوں کے اوپر نور پڑا وہ جو ہیں وہ انعمتا میں آ گئے، اور جن کے اوپر نہ پڑا وہ محروم رہ گئے، ہدایت سے محروم رہ گئے۔ تو کاملین جو ہیں وہ حق بات کو اسی نور سے پہچانتے ہیں جو ان کے اوپر وہ چھینٹا پڑا ہوا ہے، اور عامت المسلمین ان کی پیروی کر کے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ لیکن جو ان سے الگ رہا وہ طریقی میں رہا، تو لہٰذا انعمتا سے مراد جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ رب کی قربت کا حصہ بن جاتے ہیں، رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سالکین، اولیاء اعظام، صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم میں صرف مسلمان ہی داخل ہیں، ایمان والے ہی داخل ہیں، جبکہ کفار اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ نعمت دی ہی نہیں جو انعام والوں کو دی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں، مال، اولاد وغیرہ، یہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور کفار کے واسطے یہ زحمت ہے، کیونکہ اسے مسلمان کے نیک مال میں ترقی ہوتی ہے۔ نیک اولاد سے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اولاد دعا کرتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کی طرف چلے گا، تو وہ دیکھے گا اس کے پیچھے کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، محسوس ہوگا تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ میرے پیچھے کیا ہے، یہ پہاڑ کس چیز کے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تو نے تیرے لیے ہیں۔ تو عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں۔ تو مالک کائنات اس کو فرمائے گا تو نے پیچھے جو نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک رشتہ دار چھوڑے ہیں، بھائی بہن، اولاد، ماں باپ جو چھوڑے ہیں، وہ نیکیاں کرتے رہیں اور تیرے لیے یہ فائدہ مند ہوتی رہیں، اور تیرے لیے آج یہ پہاڑ بن گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولاد جو ہے، مال جو ہے، وہ مسلمان کے لیے نعمت ہوتا ہے، جبکہ کافر کی اولاد کو جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے جیسے وہ کفر کرتی جائے گی اس کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اور اسی طرح اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ایک کوئی شخص کسی کی دعوت کرے، تو کسی کو ایک کھانا ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، وہ کسی دوست کو کھلا دے، اور وہی کھانا جو ہے اس میں زہر آلود کر کے، اس کو زہر آلودہ کر کے دوسرے کو کھلا دے، تو ہوگا کیا؟ جس کو صحیح کھانا کھلایا ہے اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کے لیے رحمت بن جائے گا، اور جس کو زہر آلود کھانا کھلایا ہے وہ اس کے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے اولاد ہو، مال ہو، وہ اس کے لیے دنیاوی طور پہ نعمت ہے۔ جیسے اولاد ہے، اچھی اولاد ہے، قرآن پاک پڑھے گی، حدیث پڑھے گی، نیک کام کرے گی تو اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ وہ مال جو ہے اس نے اچھے راستے پہ خرچ کر دیا تو اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جب کہ کافر جو ہیں ان کی اولاد جو ہے کفر میں بڑھتی رہے گی، ان کو نقصان ہوتا رہے گا، ان کے لیے زحمت بنتی رہے گی۔ اگر وہ مال بھی خرچ کریں گے تب بھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ صوفیہ کرام کی جو پیروی کرنے کے متعلق ہے وہ آگے آیہ کریمہ میں جیسے جیسے آتی جائیں گی انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ مغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے متعلق بھی ہے جو سماعت کر لیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں مغضوب اور ضال وہ ہیں جو اس نور ازلی کے چھینٹوں سے محروم رہا۔ جو غضب والے لوگ ہوتے ہیں، جو نور الہی کے چھینٹوں سے جو ہے وہ محروم رہ گیا، وہ مغضوب ہے، اور جو مقبول ہوگا وہ اس کے نور کے چھینٹوں سے مزین ہوگا۔ اور یہاں تو یہ مراد لیا گیا ہے کہ جو اپنا دار سرور سے نکل کر
دارالغرور میں آ گئے، جیسے ابلیس، بلم بعور، کہ انہوں نے کیا کیا، وہ سرور میں تھے، اللہ کی قربت میں تھے، اللہ کے کرم میں تھے، فضل میں تھے، رحمت میں تھے، اور ان کے اوپر کیا آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گئے، جیسے ابلیس ہے، بلم بعور ہے۔ اور ضالین وہ لوگ بھی ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا، یا یہاں سے چلے ہی نہیں، یا چلتے ہیں مگر رستے میں نہیں ہے، وہ رستہ جو ہے ان کا صراط مستقیم والا نہیں ہے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہوگا کہ خداوند کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنایا جو اس تک پہنچ نہیں سکتے، اور نہ ان لوگوں میں سے بنایا جو پہنچ تو گئے لیکن اس مقام سے دوبارہ لوٹ آئے۔ تو اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہری علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے، بلکہ بہت سی کھیتیاں پک کر جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ جو انسان اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، وہ تو اللہ کے کرم کے اوپر، فضل کے اوپر جو ہے کرنا چاہیے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، یہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر دے، اچھا خاتمہ فرما ہمارا۔ تو یہاں پہ انبیاء کرام نے بھی دعائیں فرمائی ہیں استقامت کی، تو یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایمان جو ہے شیطان قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ اپنا لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اس نے چھوٹے چھوٹے رستوں میں جو ہے وہ آڑ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو انسان تو وہی اچھا ہوتا ہے نا جو جنتی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے اوپر، اس کے محبوب کے طریقے کے اوپر ایمان رکھے گا۔ تو یہاں پہ ایک حقائق شرح فقہ اکبر میں ہے، وہ بہت پیاری حقائق ہے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ تک وہ پہنچ جائے تاکہ اس سے سبق حاصل کیا جا سکے کہ اچھی چیز کون سی ہوتی ہے اور انعام یافتہ چیزیں کون سی ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر اس میں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سیدنا باجزید بسطامی سلطان العارفین، آپ جو ہیں، آپ کہیں جا رہے تھے تو کسی عورت نے آپ سے سوال کیا، پوچھا آپ سے کسی نے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے۔ اب دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ کتنا حقیر سا سوال ہے، حالانکہ چاہیے تو نہیں تھا یہ سوال کرنا، لیکن اس کا جواب جو ہے یہ بھی کمال درجے کا اپنا ہی کمال رکھتا ہے۔ تو آپ نے حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال سنا تو آپ ناراض نہیں ہوئے کہ کہاں داڑھی کی نسبت بیل کی دم سے کر رہے ہیں یا بیل کی دم کی نسبت داڑھی سے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو جواب دیا اس سے ایک عجیب سی لذت اور آشنائی ملتی ہے جو انسان حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اے بی بی، بات یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا گیا، میرا ایمان سلامت رہا، تو پھر میری داڑھی جو ہے وہ تیرے بیل کی دم سے بدرجہ ہا بہتر ہے، اور اگر یہ دولت مجھ سے چھن گئی، ایمان مجھ سے ختم ہو گیا، شیطان نے لوٹ لیا یہ سودا، تو پھر تیرے بیل کی دم جو ہے وہ میری داڑھی سے کہیں اچھی ہوگی، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانور کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے مغرور انسان، ابھی تک تو کس بات کا فخر کرتا ہے کہ اگر شیطان کا حملہ تیرے اوپر ہو گیا، تیرا ایمان ضائع ہو گیا، تو پھر کیا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ تو جو جہنم میں جانے والا بندہ ہے، اگر ایک جہنم میں آدمی جا رہا ہے، دوسرا جنت میں ایک جانور جا رہا ہے، تو بہتر کون سا ہوا؟ بہتر تو انسان ہوا نا۔ بلکہ یہاں پہ فکر آخرت کے حوالہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ صادر آتا ہے، اگر بیان کیا جائے تاکہ ہمیں فکر آخرت کی سوچ جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وقت نزاع قریب تھا، تو آپ کا بچہ جو تھا، آپ کا بیٹا جو تھا، گھر والے جو تھے آپ کے پاس جمع تھے اور آپ کے جبڑے باندھ رہے تھے، آپ کے پاؤں سیدھے کر رہے تھے، ہاتھ آپ کے سیدھے کر رہے تھے، تو آپ نے یکلخت جو ہے وہ زبان کھولی اور بولا، اے ظالم، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جی بات کیا ہے، آپ سے کوئی کلام کر رہا ہے؟ فرمایا، ہاں بیٹا، وہ سامنے شیطان کھڑا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تو اپنا ایمان مجھ سے سلامت لے کے جا رہا ہے۔ تو احمد بن حنبل فرمانے لگے، بیٹا، میں اس ظالم کو، اس خبیث کو، راندہ درگاہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی اپنا ایمان کہاں سلامت لے گیا، ابھی تو میری چند سانسیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے تو مجھ پہ حملہ کر دے، تو مجھ پہ جو ہے میرا ایمان لوٹ لے، میرے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال لے، تو جب تک میری سانسیں ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا ایمان جو ہے وہ کامل ہوا ہے اور میرے پاس مکمل کر کے میں ایمان دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار،
آج ہماری الحمدللہ سورہ فاتحہ کے جو صوفیانہ اسرار و رموز تھے وہ مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشیل۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو سکے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم حصہ لے سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔